أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون اوقات اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں بندہ وقت پر قادر نہیں ہو سکتا. علم لن تختصوه فتاب علیکم. ابتدائی اسلام میں تہجد کی نماز فرض تھی. یہ ضروری تھا کہ راتوں کو اٹھے اور لوگ عبادت کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خدائی پیغمبر اور مرسل برحق تھے، لیکن عام امت اور آپ ایک پر ایمان لانے والے حضرات، سورہ مزمل میں اللہ نے ان کی بے بسی اور عجز کو تسلیم کیا اور فرمایا رات کسی کے اختیار میں نہیں. چنانچہ تہجد اور قیام اللیل کی فرضیت ختم کر دی گئی اور اسے اختیاری بنایا گیا کہ جو اٹھے وقت پر اسے ثواب ملے گا اور جو نہیں اٹھ سکے گا اسے ثواب نہیں ملے گا. لیکن لزوم نہیں رہا، فرضیت نہیں رہی، قطعیت نہیں رہی. لا الہ الا اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تک تراویح پڑھائی. صحیح یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھائی اور اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے اور صحابہ بڑے منتظر رہے تو آپ نے کہا میں مسلسل ہی آتا رہوں لکتب علیکم، یہ فرض ہو جاتا اور پھر تمہارے لیے بڑی دقت اور دراری ہو جاتی. حضرات صحابہ کے زمانے میں وہ اندیشہ جاتا رہا کہ اگر اس کی سخت پابندی کی جائے تو یہ فرضیت تک پہنچ جائے. اس لیے پھر حضرات صحابہ اور بعد کے زمانوں میں تراویح کی نماز رمضان شریف میں سنت مؤکدہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے پڑھ لی گئی، کیونکہ مرتبے نبی کے زمانے میں بنتے ہیں. بعد کے لوگوں کے کرنے اور نہ کرنے سے دین اوپر نیچے نہیں ہوگا. دین اوپر نیچے ہوگا پیغمبرانہ کردار و گفتار سے. لا الہ الا اللہ. اوقات دنیا کے اندر یہ انسان کے اوپر اسعد السادات ہے، یعنی بہت قیمتی لمحات ہیں. لیکن وقت انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر نماز کا جو وقت ہے وہ بڑا رکھا گیا ہے. فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اور پھر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. یہ پورا دیکھ لو کتنا وقت ہے. کم از کم 2 گھنٹے کے قریب وقت ہوگا. ظہر اثر تک ہے، اثر مغرب تک ہے. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کا وقت کم از کم 45 منٹ تنگ سے تنگ سخت ترین سردیوں کے عالم میں اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک ہے. اور رات تو الی الفجر الصادق اذا اسود اللیل، جب رات کی تاریکیاں شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر کے اذا طلع الفجر الصادق، صبح صادق تک راتی
فقہاء نے کہا ہے کہ ابتدائی پار میں پڑھنا افضل ہے، جماعت ہو تو دوسرے پار میں افضل ہے، آخری پار کا انتظار کرنا بغیر کسی وجہ کے مکروہ ہے، لأنه عارض علی الفوت، بدائی میں۔ مثلا دیکھیں، رات 9 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کا ایک پار ہے، دوسرا پار ہے 3 گھنٹے کا تیسرا پار۔ یہ جو 3 حصے ہیں، ان میں جو پہلا حصہ ہے اس کے اخیر میں پڑھنا یہ مستحب ہے، کیونکہ لوگوں کو آسانی بہت زیادہ ہے۔ دوسرے میں پڑھنا یہ اپنے طور پر تو اولا ہے، لیکن جماعت کے لیے لوگ دقت اور گرانی میں پڑ جائیں گے۔ لولا خشیہ ان تعجزوا، اندیشہ ہے کہ تم کر نہیں سکو گے، ورنہ لأخرت العشاء إلى نصف الليل، ورنہ عشاء کو بھی آدھی رات تک مؤخر کر دینا۔ آخری 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے جو ہم نے پار بنایا، یہ اس میں اس تک مؤخر کرنا بغیر کسی وجہ کے لیے مکروہ ہے، لأنه عارض علی الفوت، اندیشہ ہے فوت ہو جانے، سو جائے گا، اٹھے گا تو صبح ہو چکی ہوگی، تو فجر نماز مؤخر کرنا وقت سے نکالنے کوئی آسان کام۔ ایک نماز اپنے موعود وقت سے نکالنا بغیر کسی بشری اور شرعی عذر کے، اس کے سزا میں 87,000 سال جہنم میں ہوتا دیا جائے گا۔ ایک نماز مؤخر کرنا 87,000 سال جہنم میں ہوتا ہے۔ اور شیخ معاذ کریم مرحوم نے فضائل نماز میں نقل کیا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ نماز مؤخر کرنا یا وقت سے نکالنا کتنا بڑا سابقہ ہے اور کتنا بڑا حادثہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں نماز مسلمانوں پر وقت کے حساب سے فرض، جب تک وقت داخل نہیں مجال ہے کوئی سی قدر کرے فضول ہو تو باطل ہوگا، جب وقت داخل ہوا کوئی وقت بھی آنکھ کے جھپکنے میں نہیں ہے، یعنی کوئی وقت بھی لمحہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب سے کم وقت حنفی فقہ میں وقت مغرب ہے، اور میں نے بتایا کہ کم از کم 7 سردیوں میں 45 منٹ، 7 سردیوں میں، اور زیادہ سے زیادہ گرم ترین موسم میں جس میں اوقات بڑے ہوتے 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم از تحقیق مفتی اعظم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب۔ حنفیہ نے کہا ہے کہ مغرب کی بنیاد دیکھ پر ہے، دقت پر ہے اور تنگی پر ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وقت مغرب وقت عصر ختم ہوتے ہی مغرب ہی ہے، مغرب اور عصر کے درمیان میں کوئی لمحہ نہیں۔ عصر کی نماز کب شروع ہوگی؟ جب ہموار زمین پر کھڑی ہوئی چیز جیسے درخت، قلم، عصا، لاٹھی، اس کا سایہ 3 گنا ہونے لگے، 2 گنا تک ظہر ہے۔ جیسے ہموار زمین پر دھوپ میں آپ نے یہ قلم کھڑا کیا، جب سایہ شروع ہو گیا ظہر داخل ہے،
سایہ دیکھنا چاہتے 1 اور یہ 2، یہاں تک زور ہے، اور اس کے بعد جب تیسرا شروع ہوگا تو اثر ہے۔ اس کے درمیان میں ہی محمل وقت نہیں ہے۔ محمل وقت اس کو کہتے ہیں جیسے فجر ختم ہو گیا، وقت فجر اور ابھی ظہر نہیں ہے، اب اشراق پڑھے، چاش پڑھے، کام کاج کرے، وقت ظہر میں ابھی ہے 6 گھنٹے، یہ محمل کہلاتا ہے، جس میں فریضہ الہیہ نہیں ہے۔ محمل بیکار فضول وقت تو عبادت سمجھتا ہے، اس میں کوئی عبادت کا کئی جو ضروری ہے وہ نہیں ہے۔ نوافل سے جان آباد نہیں ہے، آسمان و زمین رکے ہوئے ہیں فرائض۔ فرض کا وقت ہوگا جب یہ موجود صبح کے وقت کا چھاؤ یہ ختم ہو جائے، جب یہ بالکل ختم ہو جائے تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، اور جب یہ پھر بننے لگے تو جواز کا وقت پیدا ہو جائے گا۔ هذا اوان تفتح ابواب السماوات، ابو داؤد ترمذی۔ فرمایا یہ وہ وقت ہے آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، ابھی تک بند تھے، فجر سے لے کے زور تک دروازے بند، اشراق چاش اور دیگر اور نمازیں وہ کوئی ٹکی رہے رکی رہے، خیر ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ دروازہ کب کھلے گا؟ جب اہم مہم کام ہو، اور وہ وقت زور کا ہے۔ فرمایا کہ زور کا وقت داخل ہوا تو آسمانوں کے دروازے کھلتے، تو اس سے پہلے بند تھے۔ اس بند کے 2 مطلب ہیں، یا تو یہ کہ یہ جو وقت مکروہ ہے، سورج جب بالکل بیچ میں آ جائے آسمان کے، جس کو فقہاء اور محدثین استواء شمس کہتے ہیں، ہمارے عرف میں اس کو 12 بجے، دن کے 12 بجے کہا کہ 12 بجے صحیح نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے سمجھنے کا کہ سورج نکلنے کا وقت معلوم کر لو، لکھ لو، پھر سورج ڈوبنے کا وقت معلوم کر لو، لکھ لو، اس کو جمع کر کے 2 پر تقسیم کر لو، جو بالکل بیچ آ جائے وہ مکروہ کا وقت، اس کو استواء شمس کہتے ہیں۔ اس سے 5 منٹ ادھر 5 منٹ ادھر چھوڑ کر 15 منٹ زیادہ سے زیادہ، مکروہ وقت 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں احتیاط ٹھیک ہے کہ آدمی ہو جائے 15 منٹ کے 20 منٹ بعد نماز شروع کر لے۔ اسی طرح جس وقت سورج نکلتا ہے، جس کو کہتے ہیں اشراقت الشمس، سورج نے منہ دکھایا، وہ نور سیرا ہوا نا، نور سیرا ہوا نا، اس وقت بھی کراہیت ہے صبح کا وقت، لیکن کراہیت کو لوگ سمجھتے نہیں۔ کراہیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت کی آنکھ کھلی یا وضو ہو گیا، فجر باقی ہے تو بیٹھ جائے۔ بعض مسجدوں میں جاہل کمیٹیوں کی وجہ سے لال بتی جل رہی، کیا مطلب ہے؟ بیٹھ جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن مفتی اعظم پاکستان شاگردوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی نمازیں قضا کرا رہے ہیں، ظالم، ان لال بتی کو توڑو، توڑ کے پھینکو اسے۔ جہالت۔ نبی نے کہا ہے لا تفریط فی النوم، سونے کی وجہ سے دیر ہو گئی، یہ قضا نہیں ہے۔ انما التفریط فی الیقظہ، ظلم یہ ہے کہ تم جاگ چکے ہو، جاگ سکتے ہو پھر بھی پڑے ہوئے۔ اور نبی نے کہا اذا استيقظ احدكم من منامه، جیسے ہی آنکھ کھلے نیند سے، فلیتوضا ولیصلی، فوراً وضو کرے، نماز پڑھے، فإن ذلك وقت، یہی وقت ہے۔ یہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کائے کے لیے بٹھا رہے ہیں؟
کرانے کے لیے یہی لمحہ جو سورج چمک رہا ہے نکل رہا ہے، اللہ اکبر، افضل و بہتر یہ ہے کہ سنت نہ پڑھی جائے، صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیے، یہ بہتر اور افضل ہے قضا کرنے سے، بالکل قضاء محض سے۔ مخالفت نبی کی علیحدہ آ رہی ہے، چنانچہ رد المختار فتاوی شام میں، البحر الرائق شرح کنز میں، فتح القدیر شرح ہدایہ میں، شمس العلماء حلوانی کے تجنیز کے حوالے سے نقل ہے کہ اسی لمحے میں فرض تو پڑھی لو، اس کو تو نہ روکو، فرض روکنا بہت بڑا جریمہ ہے، کوئی معمولی بات ہے۔ یہ موجودہ آسمان ٹوٹ جائے اتنا بڑا سانحہ نہیں جتنا کسی مومن کا قصدن فرض نہ پڑنا، یاد رکھنا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق خواہشات کا تابع ہو جائے، ارے پڑھ لیں گے جی اللہ بہت مہربان ہے، یہ خواہشات پرستی، اس شخص کے لیے کہتے ہیں یہ اتنا بڑا ظالم ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے جیسے 7 آسمان 7 زمینیں، جتنی مخلوقات ان میں سب تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ کوئی بات ہے جو آپ نماز قضا کر رہے ہیں؟ کوئی اخلاق ہے؟ تجھے اس کی سزا نہیں ملے گی 87,000 سال جہنم میں ہوتا۔ اعاذنا اللہ منہا وإیاکم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمایا۔ یہ مشکل مسائل ہے، اس کا تاب کمزور مولوی نہیں لا سکتے، وہ یہ جرات نہیں کر سکتے، وہی کیا بیٹھ کائے کے لیے بٹھا رہے ہوئے، پیغمبر نے تو کہا یہی وقت پہ فوراً پڑھ۔ اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کی اہمیت کیا ہے دین میں۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، جو ہمیشہ تشریف لاتے ان کو یاد ہوگا کہ ایمان اگر شکل اختیار کرتے، ایمان کو اگر جسم مل جائے نا تو اس سے نماز بن جائے گا۔ یا خدایا، اس میں زبردست قسم کی فجر اور بہت بہترین ظہر، شان والی اثر، بالکل وقت پر مغرب، عشاء فرض سنت وتر، یہ سب نظر آئیں گے آپ۔ جیسے آپ نقشہ دیکھتے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ کشمیر ہے، یہ افغانستان ہے، ایک نقشہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح جب یہ ایمان ہمارا نقشے کی شکل میں ہو جائے تو اس کا سب سے زیادہ وجود جو ہوگا وہ نماز سے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ بعض طرق معراج میں ہے کہ جب حضرت قریب تشریف لے گئے تو آپ سے کہا گیا انتظر فإن ربک یصلی، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت جلالت جل جلالہ عم نوالہ عظم برہانہ کبر شانہ، وہ اس وقت صفات جلوت شکل صلاۃ میں اللہ انتظر فإن ربک یصلی۔ نماز میں قیام دیکھو، اللہ اکبر، کتنی بہترین ہے۔ سیدھا کھڑا ہو جاؤ، سیدھا، اور قبلے کی طرف دیکھو یا سجدے کی جگہ دیکھو، اور آگے یہ ہے کہ نیت باندھتے وقت قبلے کی طرف دیکھو، سجدے کی جگہ مت دیکھو، اور سر جھکانا طاعت اور راس فتاوی شام میں ہے بدترین مکروہ ہے، بدترین مکروہ۔ اور جو مرد نیت باندھ
اور سر جھکانا سنت طریقہ، یہ تو فرق ہے. یہ تو آپ کو سلیبس کے مطابق رہنا پڑے گا. ابھی نیت نہیں باندھی گئی، سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو یار لوگوں نے ہاتھ باندھنا شروع کیا نماز سے پہلے. بہت پیارا نماز ہے، بہت بزرگ آدمی ہے، پہاڑوں سے نیچے بڑی مشکلوں سے اتر آیا ہے. یہ کون سا کیا ہمیں بھائی؟ ابھی تو اللہ اکبر ہوئے نہیں ہے، وہی لڑنے اللہ نظر خانہ کی نولے وہ ہوا کے واج. بری بات ہے بہت. اہل علم کا بے دینی پر خاموش رہنا بہت جرم ہے. امام مالک نے موطا امام مالک نے کہا ہے نا کہ یہ شوال کے 6 روزے علماء کی سستی اور عوام کی جہالت سے پیدا ہوئے. اور امام مالک کہتے ہیں اگر عالم لوگ اسی طرح چپ ہوتے رہے تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے. سوال لا الہ الا اللہ. نماز شروع کرتے وقت انگلیاں انہا تنشر، ترمذی شریف، انہا تنشر، یہ تو نشر الاصابع ہے. تفریق مکروہ ہے، یہ تفریق ہے. یہ پاگل ناخواہ معلوم نہیں غریب کو. اللہ پاک اس کو اچھی نماز نصیب کرے. اور یہ بھی ممنوع ہے تو تم ملانا، تم جو ہے ملانا انگلیوں کا، یہ حالت سجدے میں. اور تفریج کھول دینا یہ رکوع میں ہے. فرج اصابع کو وخضوع کبک، انگلیاں کھولو ہاتھوں کی اور گٹرے پکڑ لو اگر آسانی ہو جائے. اور جس وقت نیت باندھی جاتی ہے تو ہاتھ کی انگلیاں تنشر، نشر الاصابع، انگلیاں اپنے حال پر، تترک علی حالها، تترک علی حالها. اسی طرح یاد کرو، خود بھی اپنے آپ کو دیکھو. بعض ائمہ ہوتے ہیں علی بڑے اچھے ہیں، لیکن اس وقت امام اس کو کہتے اس کی قرات اچھی ہے. قرات تو ایک رکن ہے. امام وہ اچھے جو عالم بڑا ہو. اللہ وفیہ کلام بین ابی حنیفہ و ابی یوسف مفروض فی الفقہ. اور جب ہاتھ اٹھائیں گے تو کان کے نرموں تک انگوٹھے آنا چاہیے. کان کے نرمے، یہ مس کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے سیدھ میں ہونا یہ اصل سنت ہے کہ انگوٹھے یہ کان کے نرموں کے سیدھ میں آ جائے اور انگلیاں اس سے اوپر ہو جائے اور ہاتھ کندھوں کے سیدھ میں آ جائے. تو جس حدیث میں کندھوں تک اٹھاتے تھے وہ بھی آ گیا، ہاتھ تو کندھوں کے سیدھ میں ہو گیا. اور جس میں کہ ذرا اوپر اٹھاتے تھے وہ بھی آ گیا. اور جس میں کہ یمسح شحمۃ الاذنین، کان کے نرمے ٹچ کرتے تھے، تمام احادیث جمع ہو گئی. کہتے جو شخص چاہے کہ نبی کی تمام احادیث پر عمل کرے وہ حنفی ہو جائے، حنفی فقہ اختیار کر لے. ففیہا جمع حسن، بہترین جمع ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ تمام اماموں میں بڑے ہیں، اور علم میں بھی اور عمل میں بھی اور عمر میں بھی. اماموں میں کسی نے بھی کسی صحابی کو نہیں دیکھا، لیکن آپ 17 صحابہ کے شاگرد ہیں. حضرت بڑے عجیب ہے، فرماتے ہیں ولدت سنۃ 80، سن 80 میں پیدا ہوا، 80 ہجری. وحججت مع ابی سنۃ 96، والد صاحب کے ساتھ 15-16 سال کی عمر میں حج کرنے چلا گیا. فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة، جب مسجد حرام داخل ہوا ایک بڑا رش لگا ہوا دیکھا.
فدنوت منها، میں قریب چلا گیا، فقلت حلقۃ من، میں نے پوچھا یہ کس کا حلقہ ہے، کون صاحب درس دے رہا ہے؟ فقالوا، لوگوں نے کہا حلقۃ عبداللہ ابن جزا الزبیدی الحارثی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جزا زبیدی حارثی رضی اللہ عنہ درس دے رہے، صحابی جلیل القدر، امام جانتے ہیں ان کو، اب آگے تفصیلات سے فرمایا میں قریب ہوا اور نزدیک ہوا، تو وہ اس وقت یہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، آپ نے فرمایا جو دین کی فقہ حاصل کر لے اللہ اس کے دین و دنیا کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہو جائے۔ پہلی حدیث ابو حنیفہ نے حرم شریف میں صحابی سے سنی، 16 سال 15 سال کی عمر میں، اور پھر اپنی زندگی فقہ میں فنا کر دی۔ الدین محمد بن محمد والفقہ ابی حنیفہ النعمانی، ایک شاعر کہتے بھی ہے کہ فقہ تو کہتے ہیں اس کو جو ابو حنیفہ کا ہو۔ ابو حنیفہ کی فقہ کی مثال ہے دار کی، جیسے سمندر ہر جگہ سمندر ہی ہوتا ہے، اور بقیہ جیسے سمندر سے نہریں نکلی، دریا نکالے گئے، یہ دیگر ائمہ کرام ہیں، وہ یا تو آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا آپ کے معاصر ہیں۔ جس طرح ائمہ میں اللہ تعالیٰ نے جیسے پیغمبروں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام دیا ہے، اور امت میں ابو بکر کا مقام بہت بلند ہے، اس طرح ائمہ اجتہاد اور فقہ اور حدیث میں امام ابو حنیفہ سربراہ ہے۔ امام ابو حنیفہ سے محبت اور ان کا احترام سمجھنا یہ خداوند تعالی کی الفت کی دلیل ہے۔ حضرت سے دور رہنا، ناراض رہنا، آپ اور آپ کی فقہ پر معترض ہونا، یہ قہر الہی اور غضب خداوندی کے علامات میں سے۔ بڑے کامل لوگوں نے اس طرح لکھا ہے، اور یہ مجرب ہے بالکل۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دیکھو کتنی بڑی دنیا ہے، اور اس بڑی دنیا میں کتنے مذاہب ہیں۔ عیسائی بڑے غرور میں ہے کہ ہم بڑی کثرت میں ہیں، یہود بڑے تکبر میں ہے کہ ہماری شرارت، ہیلے، سازشیں بہت زیادہ ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ پانچویں چھٹے نمبر پر ہندو مذہب ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ان میں ایک کبھی اپنے پیغمبر سے اتصال نہیں۔ ہندوؤں کو تو یہ پتہ نہیں کہ رام چندر لکشمن یہ خدا ہے یا یہ آپ کے پیغمبر ہے۔ ان کے ہاں اوتار کہلاتے، اوتار ایک ہی چیز ہے، نبی اور خدا۔ یہ ہمارے بدعتیوں نے، میلادیوں نے اور اس بازوں نے ان سے سیکھا ہے کہ جو خدا اور رسول ہے، کہ خدا اور رسول ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ اللہ ہے، نبی نبوت کے مقام کا ہے، اور قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ اور ایمان پر رہو تب جا کے مرتبوں کا خیال رکھنا ہو۔ یہ جو خلط پیدا کر لیا، یہ خلط آپ دیکھیں، عیسائیوں کے ہاں 3 خدا ہے، رب العزت، جبریل اور عیسیٰ۔ کبھی کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ اور ان کی ماں مائی مریم، کبھی کہتے ہیں اقانیم ثلاثہ ہے، مائی مریم، عیسیٰ اور خدا۔
پھر جب آپ کہیں گے کہ توحید کہاں گئی، یہ تین ہو گئے، تو کہتے ہیں توحید یہی ہے، تسلیس فی التوحید اور توحید فی التسلیس۔ یہود سے دریافت کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یومیہ کتنی نمازیں پڑھی، ان کو پتہ نہیں۔ یہودی مذہب میں وہی محفوظ نہیں ہے، اس لیے جو توریت وہ پیش کرتے ہیں، اس توریت کے پہلے صفحے کے آخری سطر میں لکھا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کوئی دور سے لائے تھے، یہ وہ ہے جسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مل بیٹھ کر بنایا ہے، اس لیے بہت بڑی ہو گئی، بہت بڑی ہو گئی۔ قرآن کریم کو اس لیے کہنا پڑا وہ مہیمن علیہ، مجھے ان کتابوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر۔ دیکھو قرآن کیا کس طرح بیان کرتا ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، سلام عظمت خداوندی۔ آپ آیت کو تو دیکھیے، وَمِن قَبْلِهِ اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رحمتوں کی کتاب اور ہدایت کی کتاب تھی، وہ ایسی کتاب، اس میں کوئی عیب تھوڑا ہی۔ کبھی قرآن کہتے ہیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ، اس قرآن سے پہلے توریت اور انجیل ہدایت کی کتابیں تھیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، لیکن اب تو قرآن آ گیا ہے، ضرورت ہی ختم ہو گئی اور چیز۔ قرآن دیکھو کس شان سے گزشتہ نبی اور گزشتہ آسمانی وحیوں کی حفاظت، عظمت، احترام میں لگا ہوا۔ کبھی قرآن کہتے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، اگلی کتابوں کی بھی تصدیق یہاں سے ہوگی، اور ان کتابوں نے بھی اس دین اور اس پیغمبر کی تصدیق فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو دی جانے والی ہدایت کی کتاب توریت، اور حضرت عیسیٰ مسیح اور ان کو دی جانے والی کتاب انجیل، اور اہل زبور داؤد علیہ السلام اور ان کی آسمانی کتاب زبور، ان کی عظمت اور ضرورت اور فضیلت قرآن سے ثابت ہوئی۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو ان کا آج نام و نشان دنیا میں نہ ہو، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن جامع ہے، محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آدم علیہ السلام سے لے گی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے خاندان تک کا ذکر آدھی آیت میں کر رہا ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سننے جاننے والا، اس سے کوئی چیز کیا پوشیدہ ہو۔ سورۃ آل عمران میں یہ اس کو ہم تفسیر میں کہتے ہیں نسب نامہ، نسب نامہ ہے۔ آبا و اجداد کیوں عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی ہے، یہ خدا سے پیدا ہے، جھوٹ بولا ہے، بدترین تہمت لگائی ہے۔ قرآن کو دیکھو کیا کہتا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، یہ کا کفر ہے ایسا کہنا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت مریم پر بڑے بڑے بہتان باندھتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ پہلے کہا وَبِكُفْرِهِمْ، پتہ چلا کہ انبیاء اور مرسلین جن کی صداقت اور ایمان قطعی ہے، ان پر انگلی اٹھانا یہ کفر کا باعث ہے۔
جگہ گرفتن خطا. بزرگوں کی غلطیاں نکالنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس میں اپنا ایمان جاتا ہے. وہ بھی کفر ہے، اور ان یہود کا کفر ہے. وہ قولہم ایسا کہنا علی مریم بہتان عظیما، آیت مریم پر بہتان باندھ رہے ہیں. یا خدایا، عیسائیوں کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. اور ایک جھوٹ انہوں نے اور بولا تھا کہ بس عیسیٰ مسیح کو ہمارے بادشاہ نے سوری کر کے وہ ختم کر دیا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا بھی کفر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں، کفارہ ہو گئے. وَمَا قَتَلُوهُ، نہ تو یہ ان کو قتل کر سکے. وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ حضرت کو سولی دے سکے. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان پر اشتباہ ڈال دیا گیا، حقیقت سے بے خبر رہے. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے اوپر اٹھایا زندہ تا زندہ. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، قتل تو بالکل نہ کر سکے. یہ قرآن کیسی عظمت کے ترانے، کیسی ثنا و صفت ہے، کیسی محبوبیت ٹپک رہی ہے. یہ اسلام اور دین ہے. گزشتہ انبیاء پر جو غلط بات کہی گئی پٹک کے رکھ پھینک دیا اسے. خبردار. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء مرسلین کے بارے میں احتیاط فرض ہے. ایسا جملہ کہنا، ایسی تعبیر کرنا جس میں ان کی عظمت مجروح ہوتی ہو یا بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، یہ کفر کا باعث ہوگا. ایسا کہنے والا کرنے والا کافر ہو جائے. استغفر اللہ. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل دین لے کر کے آئے. آپ کی کتاب کامل و اکمل کتاب ہے. آپ کی شریعت مکمل ہے، دنیا میں ہدایت کے لیے اور آخرت کی مغفرت کے لیے. آپ کی ہر تعلیم بہت سنہری ہے. آپ کی ہر سنت سات آسمان سے زیادہ گراں، مہنگی، پیش بہا اور قیمتی ہے. آپ کی مخالفت اور آپ کے خلاف چلنا دونوں جہانوں کی ذلت ہے، جہنم کا باعث ہے. ایمان کے بعد اہم مہم مرحلہ جس میں آدمی مومن رہے اور اس کے ایمان کا باعث ہے، اس کو نماز کہتے ہیں. اس لیے نماز کی بڑی تاکید آئی ہے، بڑا زور آیا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں جو کسی وقت بار بار کیے جائے. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، روزہ سال میں ایک دفعہ، حج عمر بھر میں ایک بار، لیکن نماز روزانہ 5 دفعہ اور کئی رکعت. صبح سویرے 2 بہت، دن گرم ہو گئے 4، پھر 4، پھر رات آ رہی ہے، آئی گئی مغرب 3، پھر عشائی ہو گئی، اب رات ہو گئی. پتہ نہیں اب صبح اٹھ بھی سکیں گے یا نہیں. 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، 9 رکعت قطعی قرار دے دی گئی. اور رات کو جتنے نوافل آپ پڑھیں گے اور جتنا قیام اللیل ہوگا، تہجد ہوگا، مگر وتروں سے پہلے ہوگا. وتر کے بعد نبی نے کبھی بھی نفل نہیں پڑھا. اور جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے، سنت اور حدیث کی نافرمانی کرتے. اس لیے نبی کے طریق پر رہنا، سہنا، جینا، مرنا یہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی ہدایت سے لبریز فرمائے، موت ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، جنت بنائے قبر سے، اور اللہ وہاں بھی ثابت قدمی سرخروی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أما بعد فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماهير الصحابة من هذا النبي ومن لم يعتن به ولم يكرمه فهو من الأشقياء وهو حق الغبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ درست فرما لیجیے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہو، پیروں میں فاصلہ کم ہو اور سر ڈھکنا نماز کے مستقل آداب اور سنتوں میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج کے متعلق یہ اڑایا گیا ہے کہ یہ 27 رجب کو ہوئی ہے. یہ بات علم کی روشنی میں درست نہیں ہے. الگ تحقیق معراج رجب کی کسی تاریخ کو نہیں، وہ ربیع الاول ربیع الثانی یا رمضان شریف کی روایت ہے. ثانیاً اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ رات ہے تو شریعت میں اس کی مخصوص عبادات نہیں ہے، اور اگلے دن اس کا روزہ رکھنا یہ بھی خلاف شرع اور مکروہ ہے، ثابت نہیں. کسی مناسب جمعے میں میں معراج کی پوری تفصیل کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی عمل فی نفسی جائز و مباح ہو لیکن اہل بدعت کا شعار یا طریقہ بن جائے تو اس کو ترک کیا جائے گا. پہلی بات یہ کہ مباح کام تو ویسے بھی جائز و ترک ہے، مباح میں تو ترک اولا ہے، چھوڑ دینا. دوسری بات یہ کہ جب بدعتیوں کا شعار بن جائے اور سنت غیر موقع ہو تو بھی ترک کر دینا چاہیے. مرقات شرح مشکات ملا علی قاری لکھتے ہیں وفیہ اشارت
إلى أن كل سنة تكون شعار أهل البدع تركها أولى، کہ جو سنت غیر موقت ہو اور بدعتیوں کی نشان بن جائے اسے ترک کرنا چاہیے. پھر فی نفسی جائز و مباح کا کیا مقام رہتا ہے. اسی طرح مستحب عمل کا بھی بتایا. مستحب عمل مستحب ہے، کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر عتاب نہیں ہے. سنا ہے کہ بادشاہی مسجد میں حضرت کی سبز پگڑی رکھی تھی، وہ بدعتیوں نے چوری کر کے لے گئے، وہاں کے تمام تبرکات اٹھا کے لے گئے. اور پھر یہ کہ محدثین کا فیصلہ ہے کہ آپ کی پگڑیوں میں ہر رنگ سبز نہیں ہے، تو بادشاہی مسجد میں سبز رنگ کی جو رکھی گئی ہے معلوم ہے کہ جعلی تھی، حقیقت نہیں ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو کل 30 یا 40 میں شریک ہوتے ہیں اور خود کو اہل حق بھی کہتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ رسوم و بدعات میں اہل حق شرکت کرے. مداہن ہے، مداہن اس کو کہتے کہ جانتے ہوئے غلط کرے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ تشہد میں انگلی کا اشارہ کرنا چاہیے شروع سے اس کے خلاف کوئی حدیث لے. اشارہ تو سنت ہے، الاشارہ تو سنت مطلوبۃ. غیر مقلد کی تو خصوصیت نہیں ہے، ہمارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. البتہ غیر مقلد انگلی ہلاتے رہتے ہیں، یہ نامناسب اور خلاف حدیث ہے. بدایہ نیایہ جس کی کتاب ہے اس کا نام اور اس کے مصنف کے بارے میں بتایا البدایہ والنہایہ، حافظ محی الدین ابن کثیر کی ہے. کیونکہ ایک عورت نے اخبار میں لکھا کہ مصنف نے موسیقی پر ایک کتاب لکھی جس کو دنیا بھر میں ایک مقام حاصل ہے، وہ عورت جھوٹی ہے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں بھی اور حدیث میں بھی اور تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ موسیقی کفر کے اعمال میں سے ہے. نائلہ کے معنی عطیہ شخصی یہ لکھا ہے. صحابیات کا نام بھی حضرت عثمان کی اہلیہ کا نام ہے. نائلہ تکلیفیں اٹھاتی ہے عموماً. نالے یا نالوں کے معنی تکلیف اٹھانا، اور یہی دیکھنے میں آیا اس کی بھی انگلیاں کاٹی گئی. باقی پاک بیویوں کا نام رہا ہے. اکثر لوگ مسجد میں بیٹھ کر انگلیاں چٹکاتے ہیں، نحوست کی علامت مکروہ ہے. اکثر محفل میں بھی کرتے رہتے ہیں، محفل میں بھی منحوس ہوتے ہیں. مولانا لدھیانوی نے لکھے مکروہ ہے، اس کو کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے، حضرت نے صحیح لکھا ہے. کیا عورت سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات یا انگوٹھی پہن سکتی ہے؟ جی ہاں، جو زیب و زینت کا باعث ہو وہ کر سکتی ہے. 4 رکعت والی قضا عمری کی نماز میں دوسری رکعت میں درود دعا بھی پڑھنا چاہیے، بہتر ہے. سجدے سہو میں سجدے میں صرف 2 سجدے کریں گے یا 3 دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھیں گے؟ سجدے بھی ہوں گے اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہوگا. علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا جب تشہد میں انگلی اشارہ کرے تو توحید اللہ کی وحدت کی نیت کرے گی. ٹھیک ہے، نیت سے مراد یہ نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں، بس دل میں یہ ہو. آپ ہری پگڑی پر بہت طنز کر جبکہ دیوبند کے ایک مفتی نے 7 سالہ جشن دیوبند میں دارالعلوم سے ملنے والی سبز پگڑی دکھائی جس پر مدرسے کا نام بھی ہے، وہ بھی غلط ہے. اس کو میں نے کب سراہا ہے. دیوبند میں کسی زمانے میں جب بدعتیوں کی نشانی نہیں تھی تو سالانہ ختم بخاری اور دستار بندی میں طلباء کو ہری پگڑی دی جاتی تھی. اس وقت یہ نہیں نکلے تھے، یہ ہرے والے، یہ طوطے ہوتے بنگارے نہیں نکلے تھے. تو جب بدعتی اور بے دین گروپ کی نشانی نہیں تھی تو جائز تھا، لیکن جب ان کی نشانی اور بدعت کی علامت بن گئی تو اب دیوبند موجود ہے اور ہری پگڑی نہیں دی جا رہی. بالکل صحیح ہے، سوچنے کی بات ہے. کچھ لوگ کامران نام کو کامی کہتے ہیں یا کوئی اور نام سے پکارتے ہیں، اس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اور رابعہ نام کے کیا معنی ہے؟ کامران اور عمران جو بھی نام ہے پورا لینا سنت طریقہ ہے، نام بگاڑنا نامناسب ہے. رابعہ نام کے کیا معنی ہے؟ رابعہ موسم بہار والی کو کہتے ہیں. ربع النہار، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟
دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی کا ناخن پہلے کاٹے، پھر 7 والی، پھر 7 والی، پھر چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کے چنگلی سے آئے 7 والی بڑی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹھا، آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اور پیروں میں دائیں پیر کی انگلی چنگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر، اور پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے چنگلی تک. یہ طریقہ مہذب بہترین ہے. وجہ کہ جو بعض غریب لوگ آتے اور کہتے کہ اللہ کے نام پر دے دو، ان کا یہ دھندا بن چکا. ان کو دینا کیسا ہے؟ جب دل مانتا ہے غریب الحال پریشان ہے تو کچھ نہ کچھ دے دے اللہ کے نام پہ، نہیں تو کیا شیطان کے نام پہ مانگے؟ تمہیں مانگنے سے تکلیف ہے یا خدا کے نام سے تکلیف ہے؟ اللہ کا نام. امام مالک کہتے ہیں کہ اگر بہت مالدار آدمی بھی خدا کا واسطہ دے میں ضرور اس کو ایک گھوڑا دے دوں گا. عرض یہ کہ جو بات لوگ بزرگ اور بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ نامناسب ہے. کوئی شک نہیں کہ وہ 15 مقامات جو چومنا جائز ہے ان میں یہ بھی ہے، لیکن چونکہ اب یہ بدعتی اور بے دین لوگوں کی علامت ہے، اس لیے نہ چومنا بہتر ہے. جو بینک جائے اور بینک والے اگر چائے پانی بوتل منگوائے، ان کا پینا کیسا ہے؟ ان کا پینا وہی بینک کی چیزیں کھانا پینا ہے. اور بینک کے اندر آپ پتہ نہیں فلٹر مشین کا پانی پینا کیسا ہے؟ پہلے سے گھر سے بہت سارا پانی پی لو یا ایک بوتل بھر کے ساتھ لے جاؤ، اور ناشتے میں ایک کی جگہ 2 پراٹھے کھا لو، تاکہ آپ بینک میں زہر و سینک کے نہ کھائیں. جو باہر ملکوں سے ٹیبلٹ اور سیرپ آتا ہے، جو خنزیر کے گھٹنوں سے مواد نکال کر دوا بناتے، اور یہ بدن کی طاقت کے لیے ہے، اس کا کمانا جائے. جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے وہ نہ استعمال کریں. جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے استعمال بغیر کراہیت کے جائے. جن لوگوں کے نام وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے صفاتی نام جیسے متین، مفید، باسط، اگر ان کو انہی ناموں سے پکارے تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو بندے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو خدا کے خاص نام ہیں جیسے غفار، قہار، جبار، عبد الرحمن، اللہ، قیوم، یہ بغیر اضافت کے نہیں. عبد القیوم کو قیوم کہنا گناہ ہے، عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہو، جب وہ ہاں کرے وہ بھی گناہ گار. انہ کان غفارا، یہ خاص اللہ کا نام ہے. رمضان شریف میں بھی ترجمات کے ساتھ تہجد کس طرح پڑھی جائے؟ رمضان شریف میں جو 20 رکعت تراویح آپ پڑھیں گے تو اس میں 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ملا کر تراویح بنی. بچوں کی بسم اللہ کی تقریب کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہاں تو کون سا وقت؟ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی 4 گھڑیاں جب گزر جائے، اپنے کسی بزرگ، اپنے کسی دینی رہنما سے بچے یا بچی کو بسم اللہ اور اس سے متعلق 3-4 آیتیں پڑھوائی ہے. دوران طعام اذان ہو جائے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ اگر طعام ایسا ہے کہ منہ سے فارغ نہیں ہے، بھوک بہت لگی ہے آپ کو، تو بعد میں دے دے. بعض مشغولیت کی صورتوں میں فارغ ہو کے جواب دیا جاتا ہے. اور اگر پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپ کو کھانا ملا ہے اور پیٹ ہے جہنم کا تندور نہیں ہے اور اتنی عجلت اور سسکیاں نہیں ہے جس کے بعد آپ فوت ہو رہا ہے، تو آرام سے کھانا کھائے اور اذان کے کلمات پر فرصت کر کے جواب دیں. یہ کھانا آپ کا اذان کا حصہ بن جائے، یہ بہتر ہے. اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے. سلام کا مکروہ علی من ستسمع، جن لوگوں کو سلام مکروہ ہے ان میں وہ بھی ہے جو کھانا کھا رہا ہے. الا ان تکون جائعا، اگر آپ کو بھوک لگی، لا تسلم علی طاعم الا اذا كنت جائعا، آپ کو بھوک لگی ہے، وتعلم انه ليس مانع، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کھلا بھی لے گا. جب وہ کہے السلام علیکم تو کھانے والے کہے آئیے بسم اللہ کھانا کھائے. کیا نفاس والی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ جی جا سکتی ہے.
آپ نے چند ماہ قبل فرمایا تھا کہ میں درود شریف میں ثابت کر دوں گا کہ قرآن تفسیر لا اللہ کی، تو میں نے مناسب شمدریات تیاری کرا دوں. ہاں ٹھیک ہے، اس دور تفسیر میں انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں. پورے شہر میں جگہ جگہ ایسے بورڈ موجود ہے لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ان پر عموماً نظر بھی پڑتی ہے، تو کیا اس کے بورڈ پر دیکھ کر درود پڑھنا ضروری؟ آپ صحیح درود پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی. یہ حضور اکرم کی بد دعا میں داخل نہیں ہے جس پر حضرت جبریل بد دعا کرتے، نبی امین کہتے. یہ الفاظ تو نبی نے کبھی سنے نہیں، نہ آپ نے ارشاد فرمائے. یہ الفاظ جو بدعتی آج کل ورد بنائے ہوئے ہیں، جعلی اور من گڑت ہے، خانہ ساز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس پہ کیسے ثواب ملے؟ جی قضا عمری کی نماز کمزوری، سستی یا تکن کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. قضا عمری کی نماز کمزوری ایسی ہے کہ قیام ممکن نہیں ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. قضا عمری بھی تو فرض ہے، فرضوں کا حق ادا کرنا چاہیے. علی اللہ کا نام ہے تو اللہ کا نام پہلے لینے کے لیے علی محمد نام رکھ سکتے ہیں یا محمد علی رکھنا چاہیے. وضو یا غسل کھڑے ہو کر سکتے ہیں بیسن وغیرہ پہ. مشکات کی شرح تاریخ اس میں ایک روایت درج ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان ساری نماز اوابین ہے. تو کیا مغرب کے فرائض کے بعد کی 2 سنت؟ ہاں 2 سنت بما 18 رکعت نوافل کے 20 رکعت یہ کل اوابین ہے، کم از کم 6 رکعت. آپ کے ممبر و محراب اور جامع سے بحر العلوم موزن فرمایا آمین. اللہ آپ کو اور آپ کے رفقا کو لمبی اور صحت والی زندگی آمین. پچھلے 2 جمعرات اور کل جمعرات کے درس کی کامیابی پر آپ بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں. عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نظام تعلیم میں علم تجارت یعنی کامرس میں ایک مضمون اکاؤنٹنگ کا بھی پڑھایا جاتا ہے، جس میں مختلف کمپنیوں کے نفع نقصان کا علم پڑھایا جاتا ہے. بعض بینکوں کی مثالیں پتہ نہیں پیش کی جاتی ہے. کیا علم اختیار کرنا جائز ہے؟ میرے خیال سے میں نے حیث العلم کامرس یا تجارتی اصول سمجھنا یا اس کی اکاؤنٹنگ کرنا یہ کوئی ضرورت غلط تو نہیں ہے، تاکہ آپ صحیح رہنمائی کر سکیں. اور روز رسول کی صفائی پر خواجہ سرا معمول ہے، اور اگر ایسے ہے تو کیا یہ بہت احترام کے لائق ہے؟ نہیں، اول تو یہ ہے ہی نہیں، غلط بات، کیسی فضول باتیں کی جا رہی ہیں. ہاں ہمارے چیف جسٹس صاحب آج کل ان کی فہرستیں بنا رہا ہے، اور ان کو بہت زیادہ شوق ہے کہ یہ لوگ اچھی صفوں میں آ جائیں. اللہ خیر فرمائے. مسافر اگر غلطی سے قصر کے بجائے پوری نماز پڑھے تو کیا دوبارہ قصر پڑے گا؟ امام احمد کے نزدیک سفر میں اگر پوری پڑھ لی جائے تو باطل ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصدن ایسا کرنا مکروہ و گناہ ہے. غلطی سے ہو گیا تو معاف ہے، اعادے کی ضرورت نہیں. کیا دجال ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا یا وہ پہلے سے دنیا میں موجود ہے؟ پہلے سے موجود ہے. ایک جزیرے میں حضرت تمیم داری نے دیکھا ہے، پہلے سے آ چکا ہے. اس کی بیوی بھی ہے، اس کا نام ہے جساسا. رقیہ نام کیسے ہے؟ مبارک ہے. پیغمبر کی بیٹیوں میں ایک بیٹی رقیہ ہے، درجات والی. دانت میں کوئی ذرہ پھنس گیا، وہ نکل رہا ہے، فرض غسل کے لیے اس کو نکالنا ضروری. ہاں نکل جائے تو بہت اچھا، نہ نکلے اور غسل ہو گیا پھر نکلا، غسل پر کوئی اثر نہیں. گزارش ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کون تھے جو 1929 میں ڈھاکے میں پیدا ہوئے، جدے میں 1982 میں انتقال ہوا. ان جدے کے مشہور اڈے کا اور جدے کی یونیورسٹی کے نقشے بنائے. مجھے ان سے واقفیت نہیں. ایک ڈاکٹر فضل الرحمان یہاں نظام تعلیم میں رہے، وہ پکے منکر حدیث تھے. عرض ہے کہ اگر غیر مقلد یا بدعتی صف میں آ جائے تو کیا صف کی تسلسل میں فرق پڑے گا؟ اگر یہ اعتقادی ہے تب تو ایسا سمجھو جس سے صف کے اندر ایک جانور اور درندہ آ گیا، مکروہ ہے. اور یہ اگر عملی بدعتی یا غیر مقلد ہے تو نماز جائز ہے، صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی وفات کس سن میں ہوئی؟
امام محمد ابن سیرین امام ابو حنیفہ کی عمر جب 15 سال تھی اس وقت تک تو موجود تھے، کیونکہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ابن سیرین نے دی ہے، باقی متعین تاریخ دیکھ لیں گے۔ میری بھابھی کا آج آپریشن کی صحت کے لیے اللہ پاک صحت و زندگی نصیب فرمائے۔ عبد القیوم خان صاحب کیا آمین، اللہ صحت دے۔ گزارش ہے کہ لائبہ محمود میں ہے ان کے لیے اچھا اسپتال میں، اللہ انہیں صحت زندگی دی۔ تمام اہل خانہ شدید علی ہے مختلف ہو، آپ سب لوگ 41 مرتبہ سورۃ یاسین رات آدھی کے بعد، 41 مرتبہ سورۃ تغابن فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، 41 مرتبہ سورہ مزمل عصر مغرب کے درمیان میں بغیر بات کیے پڑھے اور دعائے صحت شفا مانگے، اور تمام افراد کی طرف سے ایک گائے یا ایک بھینس یا ایک اونٹ یا 7 بکرے فوراً خیرات و صدقہ کرائے، انشاءاللہ بلا واپس چلی جائے گی۔ ہمیں بہت دعائیں دی، اللہ پاک آپ کے اہل خانہ جلدی بیماریوں سے نجات دے انہیں، اور تمام امراض و پریشانیاں جو آپ نے ذکر کی ہے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہام ومن شر عین لامہ، اعوذ بوجہ اللہ الکریم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع، اللهم بقدرة ذاتك وجلالة صفاتك وبركة أسمائك وحرمة شانك وجاه أنبيائك وأوليائك وصلحاء عبادك ومن كان له وزر من قبلك یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، اللہم اشف عبادک، اللہم ارحمهم، اللہم اکرمهم، اللہم انزل علیہم من شعابیب رحمتک والغفران والشفاء والصحہ، یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ ان کا افاقہ محسوس کریں گے۔ رجب کے جی رجب کا رسن آ گیا ہے الحمدللہ۔ میں نے رات کو بھی یہ بات کہی کہ یہاں کے آنے والے ماہنامہ لیا کرے، پیسے دے کے، اور اس میں پڑھے، اس کا اداری ہے، میں خود لکھتا ہوں، اس میں ایک خاص مضمون بڑے سے بڑے عالم حضرت مولانا سرفراز خان پر قسط وار آ رہا ہے، وہ خوب پڑھو، اور اس میں کئی چیزیں آتی ہیں سب پڑھنے کی ہے۔ الاحسن اپنی زندگی کا ایک دستاویز بناؤ اور بڑے شوق و محبت سے پڑھو اور ساتھیوں کو پڑھواؤ، اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت عام فرماتے ہیں۔ چھوٹا بچہ جس کا نام حذیفہ ہے، وہ اکثر بیمار رہتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نام کو تبدیل کرو، نام تو جلیل القدر اور بزرگ صحابی کا ہے، کوئی شک نہیں، خیر و برکت کا ہے، اللہ اسے صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ جنہوں نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا، دعا فرمائے اللہ سب کو صحت شفا دے، جو اسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو نگہداشت میں ہیں، جن کے آپریشن ہو چکے ہیں، جن کے ہونے والے ہیں، خدا ان سب کو اپنے خزائن شفا و رحمت سے وافر حصہ عطا فرما، خدا صحت کی تدابیر مفید بنا، خدا تمام کاوشیں نتیجہ خیز بنا، خدا ان پریشان حال اور ان بیماروں دیگر دکھے ہوئے اور درد میں مبتلا لوگوں کے مداوا عطا فرما، چریا کے حیات نصیب فرما، اور خدا جو خاص شفا، خاص مہربانی، خاص احسان، خاص فیضان آپ تنگی کی گھڑیوں میں کرتے، خدا وہ ان کے ساتھ شامل حال فرما۔
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ صلی اللہ علیہ وسلم.